کہ کچھ ہمارے احباب کالے کپڑے پہننے میں تو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، مگر گھر پر جھنڈا لگانے میں بڑے سست ہوتے ہیں. یعنی کالے کپڑے پہنتے ہیں تو پھر اس وقت ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، اور جب جھنڈا لگانا ہو تو پھر سستی کا شکار. اور کچھ تو معذاللہ یعنی دوسرے لوگوں کی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے اور کس جگہ اس کی دلیل ہے؟ ارے بھائی، کچھ وہ لوگ ہیں جو سیاسی جھنڈے لگاتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سیاسی جھنڈے جب لگتے ہیں گھروں پر، ڈیروں پر، گلی بازاروں میں، تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ سیاسی جھنڈا کیوں لگا ہوا ہے. جب سیاسی جھنڈے لگتے ہیں تو کوئی دلیل نہیں، جب مدنی جھنڈے لگتے ہیں تو پھر دلائل پوچھتے ہیں. اگر دلائل ہی پوچھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ دلائل نہیں ہیں، دلائل موجود ہیں، مگر سنی مزاج یہ ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ڈیلی زبان سے بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ادھر آواز کون ہے، زیادہ پڑھ لے کے بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ سنی مزاج ہے کہ سنی عشق والا ہوتا ہے، مت والا ہوتا ہے. وہ دلائل نہیں پوچھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے علماء کا عمل کیا ہے، ہمارے بزرگوں کا عمل کیا ہے. جب علماء نے یہ کہہ دیا کہ جھنڈے لگانا جائز ہے تو وہ ایسے تو نہیں کہہ رہے. آپ ان سے دلائل پوچھیں گے، کیا وہ دلائل نہیں دیں گے؟ نہیں نہیں، علم کے گودام بھرے پڑے ہیں، ان کے اندر دلائل موجود ہے. اٹھائیں خصائص کبریٰ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی نتھو پھتو عالم نہیں ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ حضور کا دیدار ہوا. جاگتے ہوئے 72 مرتبہ حضور کا دیدار ہوا. یہ بہت بڑے محدث ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ حضور کی میلاد کی رات 3 جھنڈے لگائے گئے، ایک روایت میں 4 جھنڈے لگائے گئے. ایک خانہ کعبہ کی چھت پر، بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. مسجد شاہ جماعت کی چھت پر لگے تو کوئی اعتراض نہیں. رب نے خانہ کعبہ کی چھت پر جو لگا دیا، رب نے اپنے گھر کی چھت پر جو لگایا، ہمارے گھروں کی چھت پر لگے تو کوئی اعتراض نہیں. رب نے اپنے گھر پر جو لگا دیا، خانہ کعبہ کی چھت پر جبرائیل امین نے جھنڈا لگایا رب کے حکم سے. اور ایک جھنڈا لگا مشرق میں، ایک جھنڈا لگا مغرب میں، ایک جھنڈا لگا زمین و آسمان کے درمیان. اس کا مطلب کیا تھا کہ لوگوں یاد رکھو، اب میرے مصطفیٰ کا راج آ گیا ہے. اب قیامت تک میرے مصطفیٰ کی سلطنت رہے گی، کیونکہ تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا. اللہ اکبر. خوشی کے دیپ جلاؤ، نبی کی آمد ہے. خوشی کے دیپ جلاؤ، نبی کی آمد ہے. گلی محلے سجاؤ، نبی کی آمد ہے. رب کا حکم، جبرائیل کی یہ سنت ہے. گھروں میں جھنڈے لگاؤ، نبی کی آمد ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. ذرا بولے نا ربیع نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. ایک وہ ہیں کہ جن کو اس مہینے میں مرچیاں لگی ہوئی ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جن کی مسجدیں روشن ہیں، جن کے چہرے روشن ہیں، جن کی مسجدوں پر بھی بہار ہے، جن کے چہروں پر بھی بہار ہے. آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں ایسے ہی کہا جا رہا ہے. کیا آپ انٹرنیٹ نہیں سنتے؟ ایک طبقہ وہ ہے جو بک بک کر رہا ہے کہ میلاد کیا ہے، کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلانی ہے. میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو میرے مصطفیٰ کا میلاد اللہ نے منایا. تو یہ دلائل بڑے ہیں. بس میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جمعے پر خطاب ہوتا ہے،
تفصیلی ہمارا خطاب ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہ بچے آپ کے سامنے اور یہ درس نظامی کے بچے، یہ ساری رونقیں حضور کے میلاد کی برکت سے ہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ آج ہمارے اسلام کا محافظ، ملک کا محافظ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کا وصال ہوا. وہ ایک سچے عاشق رسول، سچے محب وطن تھے. ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. وما علینا الا البلاغ.